بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 86 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم شان نزول کی تعریف اور شان نزول کے فوائد پڑھیں گے۔ الفصل الثالث فی معرفت اسباب النزول ومن المواضع الصعبۃ ایضا معرفت اسباب النزول ووجہ الصعوبۃ ایضا اختلاف اصطلاح المتقدمین والمتاخرین۔ معنى نزلت في كذا عند المتقدمين، والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم كانوا لا يستعملون۔ یہ جو ہے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی تیسری فصل ذکر کر رہے ہیں باب دوم کی، تو اس فصل میں اسباب نزول کی معرفت کا بیان ہوگا۔ اس کا ترجمہ یہ اس عبارت کا ومن المواضع الصعبۃ ایضا، تفسیر کے مشکل مقامات میں سے شان نزول کا جاننا بھی ہے، ووجہ صعوبۃ ایضا، اور اس میں دشواری کا سبب جو ہے وہ اختلاف و اصطلاح المتقدمین والمتاخرین، متقدمین اور متاخرین کی اصطلاحات کا اختلاف ہے۔ یعنی یہ جو اسباب نزول ہے ایک مشکل مقامات میں سے ہے، تفسیر کے جو مقامات ہیں مشکل مقامات میں سے شان نزول کا جاننا، اور اس میں دشواری مشکل کیوں ہے، دشواری کیوں ہے، اس دشواری کی وجہ جو ہے وہ متقدمین اور متاخرین کی اصطلاحات کے اندر اختلاف ہے۔ تو یہ باب دوم کی تیسری فصل ہے جس میں شاہ صاحب نے جو ہے وہ شان نزول کے عنوان پر گفتگو کی ہے۔ تو ہم آج کے سبق میں اس کی تفصیل پڑھیں گے، اور شان نزول کسے کہتے ہیں یہ پڑھیں گے، اور شان نزول کے فوائد کیا ہیں ان کی تفصیل بھی پڑھیں گے۔ شان نزول یا آیتوں کا پس منظر اس واقعے کو کہا جاتا ہے جس کے زمانہ وقوع میں آیت کا نزول ہوا ہو۔ شان نزول جو ہے اس کا علم فن تفسیر میں ایک اہم اور مشکل ترین مسئلہ ہے۔ علماء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے علی ابن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ یہ جو علی ابن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے شیخ ہیں، اور علم حدیث کے بڑے ماہر اور جرح و تعدیل کے امام تھے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے اس موضوع پر کتاب لکھی، اور سب سے پہلے انہوں نے لکھی۔ پھر اس کے بعد تصنیفات اور تالیفات کا سلسلہ چل نکلا، تو ہر مفسر نے جو ہے وہ اسباب نزول کے اوپر وہ ہے اپنی تفسیر کے اندر بھی بحث کی اور الگ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی لباب النقول فی اسباب النزول جو ہے وہ بڑی شہرت کی حامل ہے، بڑی مشہور ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی کتاب لکھنی شروع کی تھی، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، اور وہ پایہ تکمیل سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا اہم اور مشکل مسئلہ ہے جس پر علماء نے مستقل تصنیفات کی ہیں، تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ شان نزول کے فوائد۔ شان نزول جو ہے اس میں جو ہے اس سے واقفیت میں بہت سارے فوائد جو ہے وہ مضمر ہیں، یعنی اس سے جو بندہ جان لیتا ہے تو اس کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلا فائدہ ہے کہ آیات کے جو معانی مقصودہ ہیں ان تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، کہ اصل معنی مقصود کیا ہے آیت کا، اس کی وجہ کیا، کس معنی میں جو ہے وہ آیت نازل ہوئی ہے، اس تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح احکام ربانی کی مشروعیت کی مسالے اور حکم جو ہے وہ معلوم ہو جاتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں نازل فرمایا، اس کی کیا حکمت ہے، اس کے اندر کیا مصلحت ہے۔ یہ جو ہے وہ شان نزول کے جاننے سے پتہ چل جاتا ہے، اور ان حکمتوں کا اور ان مصلحتوں کا جو ہے وہ ان کی مشروعیت کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ان شخصیات کے اسماء کا علم جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، یعنی ان کے بارے میں جب ہم شان نزول اس کسی بھی آیت کا ہم جو ہے وہ اس سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ ان شخصیات کے اسماء کا علم بھی ہو جاتا ہے جن کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی تھی، تو ان کا ہمیں علم ہو جاتا ہے۔
نمبر 4 اشکالات اور غلط فہمیوں کا ازالہ بھی اسی سے ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو شان نزول کا پتہ ہے تو پھر آپ جو ہیں وہ خواہ مخواہ کے اشکالات اور غلط فہمیوں میں نہیں پڑیں گے، اگر کچھ ہیں بھی تو وہ بھی زائل ہو جائیں گی۔ اس پر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے، وہ انہوں نے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لَا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ اس کی تفسیر کے اندر جو ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب کفار نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں جیسے میتہ ہے، مردار چیز ہے، خنزیر ہے، ان کو حلال کر لیا اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے دیا، جیسے کہ سورہ انعام میں ذکر ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا، پوری تفسیر اس میں مذکور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تقابل میں خصوصیت سے ان چیزوں کا جو ہے ان کی تحریم کا، ان کی حرمت کا ذکر کیا جو ان کے ہاں حلال سمجھی جاتی تھی۔ اس طرز کلام کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کو جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ آج میٹھا مت کھانا، اگر تم اس کی مخالفت اور ضد پر اتر آتے ہو تو بڑے جو ہے وہ اس کے ساتھ مبالغے کے طور پر کہہ بیٹھتے ہو آج تو میٹھا ہی کھانا ہے، تو ایسے موقع پر حسر حقیقی مراد نہیں ہوتا، یہ تو حسر تقابل ہے۔ اب اس میں اصلاً جو ہے وہ مخالفت مقصود ہوتی ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بڑی جو ہے وہ اس کے ساتھ ذکر کیا ہے، اہتمام کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کی تحریم کا ذکر کیا ہے جو ان کے ہاں حلال سمجھی جاتی تھی۔ تو اب یہاں پر حسر تقابل مراد ہے، اصل ان کی مخالفت مقصود ہے۔ تو جب تک ہمیں اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ ان کی ہاں چیزیں کون کون سی حرام تھی اور انہوں نے کون سی حلال چیزوں کو حرام کر رکھا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جب ہمیں یاد پڑیں گے تو ہم خواہ غلط فہمی کا شکار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خواہ جو ہے سختی سے بیان کیا ہے، حالانکہ ان کی مخالفت مقصود تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا جن کو وہ حلال سمجھ بیٹھے تھے۔ تو اصل مخالفت مقصود ہوتی ہے، تو یہ اس کا غلط فہمی میں بندہ پڑا رہتا اگر جب تک اس کو یہ اس کے حکمت کا پتہ نہ چلتا اور اس کی جو ہے وہ اصل مقصد کیا ہے، کون سا حسر یہاں پہ مراد ہے، حسر حقیقی مراد ہے یا حسر تقابل مراد ہے، اس کا جب تک علم نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ اصل اس تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ شان نزول کے اندر غلط فہمیوں کا ازالہ بھی اور اشکالات کا حل بھی موجود ہوتا ہے۔ علم شان نزول کی کہ علم کو سے واقفیت حاصل کر لینے کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ علم شان نزول اتنا مشکل کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نسخ کی طرح یہاں بھی متقدمین اور متاخرین کی اصطلاحات میں اختلاف ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ کسی واقعے کے بارے میں یہ فیصلہ کر لینا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ شان نزول ہے یا نہیں ہے۔ تو جو ہے کیونکہ اس میں متقدمین جو ہیں وہ الگ اصطلاح ہوتی ہے ان کی، اور متاخرین الگ اصطلاح استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی اصطلاح کے اختلاف کی وجہ سے جو ہے وہ اس تک صحیح اس کے مقصد تک پہنچا نہیں جا سکتا، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا شان نزول ہے بھی یا نہیں جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے کے اسباق میں آئے گی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے شان نزول کی تعریف اور شان نزول کے فوائد کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ شان نزول کسے کہتے ہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، شان نزول کے فوائد میں سے 2 کا ذکر کریں اور اختصار سے ذکر کریں کمنٹ باکس کے اندر۔ زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون کون سے فوائد ہیں، صرف اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔